بنی اسرائیل کے اندر ایک چچا ایک بھتیجا. چچا بوڑھا ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، ضعیف ہو گیا تھا. بھتیجا جوان تھا، اس کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ کیا ہی اچھا ہو، میرا چچا تو بوڑھا ہو گیا ہے، اگر یہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیتا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ مال ملے گا، دولت ملے گی، ثروت ملے گی، ساتھ میں نکاح بھی ہو جائے گا، اور میرے چچا کا میرے علاوہ کوئی وارث بھی نہیں ہے. چچا سے اس نے اپنا رشتہ اپنی چچا زاد بہن کے لیے اپنے لیے مانگا تو چچا نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا، کچھ تو میں ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ شادی کرنے سے انکار کر دیا. ابھی کچھ دن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچانک سے چچا کا کوئی مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد میں چچا کی میت کو لے کر جا کر وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، نیک بن گئے تھے، سچائی کے راستے پر چلتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ گنہگار نافرمان جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک اور جگہ، ایک اور محلے میں رہتے تھے. چچا نافرمان جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان لوگوں میں تھا، اس کو وہاں سے لے جا کے وہ پھاٹک جہاں پر نیک لوگ رہتے تھے ان کے باؤنڈری پر ڈال کر آ گیا. چرچا ہوا صبح میں کہ کسی نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے. اب خود ہی نہ جانے کیا کچھ ہونے والا تھا. برے لوگ سب اپنے اپنے حساب سے مار توڑ کرنے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو کر اتر آئے کہ ہمارے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے. وہاں قاتل کا کسی کو پتہ ہی نہیں کس نے قتل کیا تھا، کیا ہوا تھا معاملہ. اب کیسے اس معاملے کو سلجھایا جاتا ہے؟ اب نیک لوگ سب وہاں سے بھاگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا حال بڑا برا ہو گیا ہے، کسی نے، ہم نے تو کوئی قاتل ہے نہیں، ہمیں سے کسی نے قتل نہیں کیا، کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کا ہم قتل کریں، ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن یہ قتل ہو گیا ہے. اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا قتل کیا ہے، لہذا وہ ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ ہمیں مار دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قتل کر دینا چاہتے ہیں. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يَأْمُرُكُمْ، تمہیں آرڈر دیتا ہے، حکم کرتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے کو ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قوم کو نہیں، یہ مرڈر کا قصہ ہے، لوگ مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قتل کے در پہ ہے. یہ جانور ذبح کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہم کو چاہیے کہ قاتل چاہیے، جس نے قتل کیا، وہ چھوڑ کر آپ کو مسئلہ حل کرنے آئے تو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ ایک گائے سے بات کرو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. دیکھیں مذاق نہیں کرتا ہوں میں، مذاق کرنا وہ جاہلوں کا کام ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، میں نے آپ سے مذاق کر رہا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارس ولا بكر. اب بہانے بازی کرنے لگی قوم، یہ بولنے لگی اچھا گائے ذبح کرنا ہے، اچھا یہ بتائیے اس کی ماہیت بتائیے کہ وہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، کر دینا چاہیے تھا. اللہ کے احکامات پہ انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قانون بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے پوچھا ہمیں بتائیے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. اب آڈر آیا قال انه يقول انها بقرة لا فارس ولا بكر، فارس ولا بكر، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچہ ہو، ایک دم ادھیڑ عمر کی جوان جبرو بھینس چاہیے، بیل چاہیے، وہ ذبح کرو.
پھر انہوں نے پوچھا قال انه يقول عوان بین ذلك، وہ نوجوان ہونا چاہیے، فافعلوا ما تؤمرون، جو اللہ بول رہے ہیں کرو، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ موسیٰ ایسے تو بہت سارے ہیں، نہ بوڑھے نہ جوان، ایک دم جبرو گھٹے گھٹے تو بہت سارے ہیں، موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ڈرا گیا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، یہ ایسے گائے ہو کہ وہ جو ہے اس کا رنگ پیلا ہو، زرد ہوتے ہیں پیلے کو، زرد مائل ہو، اس کے بدن پر کوئی دوسرے ڈاٹس نہ ہو، ایک دم پیور جو ہے رنگ اس کا براؤن ہے، کیا ہوتا ہے یلو ہو۔ اس طرح کا آرڈر جب بڑھتا چلا گیا، یہ ہوا فاقعلو منظور ناظرین کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو اس کی آنکھیں اس بھینس پر ٹک جائے، دیکھتے چلے جائیں، چکن چون رہے ہیں، اس کی آنکھیں اس سے ہٹے نہیں۔ اب ایسی قانون جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، جیسے سوال کر رہے ہیں، اللہ کا آرڈر ایسے بڑھتے جا رہا ہے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ آخر میں انہوں نے سمجھ لیا اگر ہم بار بار سوال کرتے جائیں گے تو کیا قانون بڑھتا چلا جائے گا، ان شاء اللہ لمهتدون، کہ ہم ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آگے آیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تسر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ سارا قصہ یہی ہے کہ وہ لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہا اے موسیٰ اور بھی کوئی وصف بتاؤ کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے دوبارہ ایک قانون اور اتارا، وہ یہ تھا ایسی بھینس ہونا چاہیے، ایسی گائے ہونا چاہیے جو ہل میں جوتی نہ گئی ہو، یعنی اسے کھیتی کا کام بھی نہ لیا گیا ہو، اور وہ زمینوں کو پانی پلانے کا کام بھی نہ کی ہو، وہ کھیتی باڑی میں بھی کام نہ کی ہو، ایسی بھینس چاہیے، ایسی گائے چاہیے۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ہوا ایسی بھینس کی تلاش کے لیے وہ لوگ نکلے، کیسی کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، جب جوان ہو، اور اس کا رنگ کیسا ہو، زرد مائل ہو، پیلا رنگ ہو، اور ایسا پیلا کہ اس پیلے پر کے اندر کوئی گھاس نہ ہو، اور ایسی گائے چاہیے جو کبھی کھیتیوں کے اندر باغوں کے اندر نہ جوتی گئی ہو، اور نہ اس سے کبھی زمین کو سیراب بھی کی گئی ہو، ایسی بھینس چاہیے۔ اب لوگ ڈھونڈنے شروع ہو گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر، پورے الگ الگ ڈیوائڈ ہو گئے، ڈھونڈ رہے صبح شام، اب اسی گائے ملنے کو تیار نہیں۔ بڑی بسیار کو محنت کے بعد، کوششوں کے بعد اب جو ہے وہ ایک بھینس اور گائے ان کو ملی، لیکن وہ گائے اور بھینس تھی ایک نوجوان بچے کی، جوان سال بچے کی، لیکن جب بچے سے انہوں نے مانگا کہ ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو 2 گائیں دیں گے، اب وہ بچہ کہتا ہے میں تو دوں گا نہیں، 3 دیں گے دوں گا نہیں، 4 دیں گے دوں گا نہیں۔ اب وہ ماننے کو تیار نہیں اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بیچنا نہیں چاہتا۔ معاملہ یہاں آ کر الجھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے موسیٰ گائے تو مل گئی ان کو لیکن وہ دینا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ جو دام مانگتا ہے دام دو، اس کو خریدو۔ یہاں تک کہ اب وہ گائے کی قیمت ہوئی کہ اس کے جو گائے تھی، وہ گائے کی روایت کے مطابق وہ گائے کا جو چمڑا تھا، وہ چمڑے کے اندر پورا سونا بھر کر، سونے کے برابر اس چمڑے کے اندر سونا بھر کر کے اس گائے کو خریدا گیا۔ اور ایک روایت میں جتنی وزن وہ گائے تھی اتنے وزن کے برابر سونا، ایک ترازو میں سونا، ایک ترازو میں گائے گرا کر کے تول کر کے پھر اس کے بدلے میں وہ بھینس سے گائے خریدی گئی۔ اب اس لڑکے کو وہ گائے کہاں سے ملی؟ اس میں 2 واقعے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں اور باپ کا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے وہ بچے کو اللہ نے گائے کہاں سے لی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ باپ گھر میں سویا ہوا ہے، ابا، اور سرہانے تکیے کے نیچے اس کے خزانے کی اس کی
پونجی جہاں پر جس باکس میں وہ رکھتا تھا اس کے اندر جس کے وہ پیسے دینار درہم تھے، اس کی چابی اس کے ابا کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی چابی۔ اب وہ باہر تھا کہ اچانک کوئی ہیرا بیچنے والا، ہیرا فروخت آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ ہیرا ہے، بڑا بیش بہا قیمت کا ہیرا ہے، کوئی خرید لے۔ بچہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے چاہیے، میں خریدتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کی پونجی ہے، دینار ہے، درہم ہے، میں خریدوں گا۔ اس نے کہا قیمت بتاؤ، تو اس نے قیمت بتائی کہ ہیرے کی قیمت 70,000 ہے۔ 70,000 دینار، 70,000 ہے۔ اب بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں خرید لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ میرا ابا تو سویا ہوا ہے اور اس کے تکیے کے نیچے میرے وہ پیسے جہاں پر میں رکھا ہوا ہوں، اس کی چابی میرے ابا کے تکیے کے نیچے ہے، ابا جہاں جائیں گے تو پھر میں کھولوں گا اور آپ کو اس کی رقم پہنچا دوں گا۔ اب ہیرا فروش نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کام کر، جگہ لینا نہیں، باپ کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکتا، میں باپ کو تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اس کو میری وجہ سے کوئی دقت پہنچے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں، پھر میرا باپ جاگ جائے تو پھر میں آپ کو چابی اٹھاؤں گا اور کھول کر کے آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کام کر 60,000 میں دیتا ہوں۔ کتنے ہزار میں؟ 60,000 میں ڈیل کرتا ہوں۔ اب بچہ کہتا ہے چچا آپ ایک کام کرو اور انتظار کر لو، تمہارا 70,000 کا ہیرا 80,000 میں خریدوں گا۔ اس نے کہا میرے بھائی مجھے جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں، ایک کام کر آپ 60,000 میں خرید لیں۔ بچہ کہتا ہے چچا جانا فکر کی کوئی بات نہیں، آپ 90,000 میں مجھ سے خرید لیں، ویٹ کریں، باپ کو جگہ نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کم کرتے 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 اس نے 70,000 کا ہیرا 30,000 میں بیچنے تک کا اس کا وقت آ گیا۔ اب یہ بچہ بڑھاتے بڑھاتے گیا، اس نے کہا 1,00,000 درہم دوں گا، 1,00,000، لیکن باپ کو نہیں جگاؤں گا، دنیا جائے تو دوں گا، مال جائے تو دوں گا، خواہشات کے بدلے اپنے ماں اور باپ کو نہیں ستا سکتا میں، اپنی آرزوؤں کے پیچھے اپنے ماں اور باپ کو نہیں تکلیف میں ڈال سکتا میں۔ یہ بنی اسرائیل کا اس بچے کا واقعہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی عبرت ہے، اس میں سبق ہے۔ جب ماں اور باپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ تکلیف میں نہیں پڑیں گے، ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے ماں اور باپ ہم سے راضی رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب جب اتفاق تھا، وہ دینے کو تیار نہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچنا ہی نہیں چاہتا، وہ لے کر ہیرا چلا گیا۔ دل کے اندر افسوس تو تھا کہ مجھے جو چیز پسند آ گئی تھی وہ تو ہاتھ سے چلی گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بھینس عطا کی۔ وہ کس طرح؟ وہ اور سن لیں۔ باپ کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، باپ کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو باپ نے ایک بچڑا لیا، گائے، چھوٹے سے بچہ، گائے کا بچہ لے کر کے باپ جنگل میں پہنچا، جنگل میں لے جا کر کے اس جانور کو آزاد کر دیا اور اس نے یہ کہا یا اللہ یہ جانور میں تیرے لیے تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں، یعنی چھوڑ رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ میرے گھر کے حالات جب بگڑ جائیں، میرے گھر کے اندر جب تنگی، مفلسی، پریشانی اور غربت اور غریبی اور فقر و فاقہ آ جائے، میرے مالک یہ میرے جانے کے بعد میں، کیونکہ پتہ نہیں میں تو اب تک میں ہوں کب مر جاؤں، میرے مالک میرے جانے کے بعد یہ میرے گھر کا سہارا بن جائے، گزر بسر ہو جائے، اس لیے میرے اللہ یہ جانور کو میں آج تیرے نام پر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنی امانت میں دے کر جا رہا ہوں۔ چھوڑ کر تو آ گیا، آئے کئی دن کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے سوا یہ بات کسی اور کو پتا نہیں تھی، بیوی کو اس بنی اسرائیل کے شخص نے بتایا تھا، تو بیوی ماں ایک وقت کے بعد میں اپنے رفت جگر نور نظر بچے کو بلا کر کہتی ہے میرے بچے گھر کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، بڑی غریبی ہے، تنگی ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے، میرے بچے تو جا تیرے باپ نے اللہ کے نام پر اللہ کی ضمانت اور امانت میں ایک گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا کئی دن پہلے، اب جا تو اس گائے کو لے کر آ اور اسے بازار میں فروخت کرنا ہے۔ بچہ آگے جاتا ہے جنگل کے اندر اور نماز کے ساتھ یہ دعاؤں کے ساتھ میں اللہ سے مدد مانگ کر پکارتا ہے، اے وہ گائے جسے اللہ کے لیے میرے باپ نے آزاد کیا تھا، آج ضرورت ہے اللہ اس چیز کو لوٹا دے۔ تو پھر وہ گائے سامنے آ جاتی ہے، تو بچہ جب اس کو ناتی کو پکڑ کر لے کر آتا ہے تو آتے آتے اللہ تعالیٰ اس کو زبان دیتا ہے گائے کو، تو زبان سے وہ کہتی ہے اے وہ
نوجوان شخص کیوں نہیں مجھ پر سوار ہو جاتا؟ اگر مجھ پر بیٹھ جائے گا تو پھر میں تیرے ساتھ آ جاؤں گی، میں تیرے ساتھ چل سکوں گی، تو مجھ پر بیٹھ لینا۔ سواری پر تو ہر کوئی بیٹھتا ہے، تو چل کر پیدل کیوں جاتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں نے صرف مجھے یہ کہا ہے کہ دیکھ صرف جنگل سے گائے لے کر آنا ہے، میری ماں نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اس پر بیٹھ کر آنا ہے، اس لیے میں اپنی ماں کا نافرمان تو نہیں ہو سکتا، میں تجھے لے کر تو جاؤں گا مگر اس پر سوار نہیں ہوں گا۔ تو وہ گائے کہتی ہے، خدا کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، اگر تو مجھ پر بیٹھ جاتا میں تیرے ساتھ ہرگز کبھی نہ آتی، کیونکہ تو تیری ماں کا فرمانبردار ہے، مطیع ہے، اب میں سے تجھے پیدا ہوگا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تیری ماں کی منشا اور مرضی کے خلاف تو مجھ پر بیٹھ جاتا، یقین مان کہ مجھ سے تجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ آگے آئی، چلتی گئی، یہ لے کر بچہ جب ماں کی خدمت میں پہنچا تو ماں نے کہا بیٹا اس کو لے جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ۔ بازار پہنچے، اب وہاں خریدنے والا آیا، اس نے کہا بھائی تیرے بھینس کی قیمت 3 دینار ہے۔ کتنے دینار؟ 3۔ اس نے کہا اچھا 3 دینار، میں میری ماں کو پوچھ کے آتا ہوں کہ اس کو بیچوں کہ نہ بیچوں۔ اس نے کہا بھائی ماں کو کیا پوچھنا، بیچنا تو تجھ کو ہے، بیچ لے۔ نہیں میں ماں کی پوچھے بغیر تو نہیں بیچ سکتا، میں بھاگوں گا اور ماں سے پوچھ کے آ جاؤں گا، اب انتظار کر لیں۔ وہی قصہ جو باپ کے ساتھ بچے نے دہرایا تھا۔ اب اس نے کہا کام کر 6 دینار میں لے لے، 6 دینار میں لے لے، میں ڈبل بنا کے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ماں سے پوچھنا ہے۔ جب ماں سے پوچھ کر آیا کہ اماں پہلے تو 3 سے پوچھا، پھر جب تیری اجازت چاہنے کی بات کی تو اس نے 6 بنا دیا۔ اماں نے کہا نہیں میرے بچے اور انتظار کر، پھر وہ گیا، پھر اور جب بات بڑھی اور ماں نے کہا اچھا جب بات پوری پکی ہو جائے، ڈیل پوری ہو جائے تو پھر دوبارہ میرے پاس آ جانا، فائنلی جو ریٹ طے ہوا ہے مجھے سنا کر بیل بیچنا، بھینس بیچ دینا، گائے بیچ دینا۔ جب وہ 12 دینار پر آ گیا، 12 دینار دینے پر آ گیا تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑا رک جائیں، میں ماں سے بات سنا کر آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بیچ دو، 3 سے 6، 6 سے 12 تک میں آ چکا ہوں، ڈبل ٹرپل میں لینے کو تیار ہوں، آپ بیچتے کیوں نہیں؟ کہا ماں کی اجازت کے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب ماں سے پوچھنے گیا، ماں نے کہا 3 دینار بھی بڑی مشکل سے جو گائے جانے والی تھی وہ 6 تو 9 کبھی 12 تک جا رہی ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی میرے بچے کا امتحان ہے۔ اے میرے بچے اس گائے کو ہرگز نہ بیچنا، واپس لے کر آ جا، یا تو خریدنے والے کو پوچھ کہ تو کون ہے، یقیناً وہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ بچہ جب بازار میں پہنچا ہے وہ خریدنے والے سے پوچھتا ہے میری ماں کو 12 دینار میں بھی دینے کو تیار نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے ہیں جو تیرے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے تھے نوجوان تیرے دل کے اندر تیری ماں کی اہمیت کتنی ہے، ہم دیکھنا چاہتے تھے نوجوان تیرے دل کے اندر ماں کی قدر و قیمت کتنی ہے، پیسوں کی قیمت کتنی ہے، لہذا تیرے دل کے اندر واقعی تیری ماں کی بڑی محبت ہے اور تیرے باپ کی بڑی فرمانبردار بیٹا ہے تو، لہذا ایک بیل عمر پہ جس کا بیچنے کا وقت آئے گا اس کو لے کر چل۔ فرشتوں نے کہہ دیا، بیل لے کر آ گیا، زرد رنگ کی، بیوی، نہ بوڑھی، نہ بچی، نہ حل میں جوتی گئی، نہ کبھی سیراب ہوئی، ولا تسلحت وسلمت اللہ شیئا فیہا قالوا لا نجیب بالحق وذبحوها وما كانوا يفعلون۔ ٹھیک ہے، وہی قصہ جو سنایا پہلے قرآن کا۔ پھر وہ گائے انہوں نے کتنی دام میں خریدا بھائی؟ 12 دینار میں۔ کتنے؟ 1 لاکھ دینار میں گیا، ہیرے کی قیمت میں۔ جو ماں اور باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے اس کی تھوڑی کمائی پر بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر بات تم بڑے ہو گئے ہو، یقیناً ہم مانا بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر کام میں ہم اپنی ماں اور باپ کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونا بھر کر اس گائے کی وزن کے برابر سونا دے کر اس گائے کو خریدا۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری ہوگی، اور گائے کو لے کر گئے، اس کو ذبح کیا، اس کی دم کا حصے کا گوشت یا نیچے کا حصے کا گوشت یا پیر کے گوشت کو نکال کر کے مرے ہوئے جو چچا کو مار دیا تھا نا، اس چچا کو جب انہوں نے لگایا، یجمان اٹھ کو بیٹھ گئے، سمجھ میں آیا؟ چچا اٹھ کر بیٹھ گئے، لگاتے ہی گوشت اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا حضرت موسیٰ نے بھائی کون کس نے قتل کیا تھا؟ تو چچا نے انگلی اٹھا کر بتایا کہ کون قتل کیا ہے، تو
معلوم ہوا مرڈر کرنے والا کوئی نہیں، قاتل تو اس کا اپنا سگا بھتیجا ہی تھا، جو اس کی مال کے لالچ اور بیٹی کی شادی کرنے کی نیت میں چاچا کو قتل کر کے ان اچھے لوگوں کے پھاٹک میں لا کر ڈال دیا تھا۔ اس واقعے سے بہت ساری باتیں ہمیں مل سکتی ہیں، خاص طور پر ماں باپ کی بات پر میں نے زور دیا تاکہ وہ بات جو ہے واضح ہو جائے۔ اسی طریقے سے قتل بڑا سنگین جرم ہے، قتل کر دینے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے۔